موٹر سائیکل پر ورلڈ ٹور کا خواہش مند ملتان سے سفر کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گئے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اقبال گنگالا کی، جو کہ اپنی ہیوی بائک پر 11 نومبر کو ملتان سے نکلے، کوئٹہ سے ہوتے ہوئے ایران پہنچے، تافتان، زہدان، چابہار اور بند عباس گھومے، اور یہاں سے فیری پر موٹر سائیکل چڑھائی اور شارجہ پہنچ گئے۔ اقبال ہم گنگلا کی بات کر رہے ہیں، یو اے ای کے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے اب وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جہاں سے عمرے کے بعد ان کا اردن، لبنان، عراق اور دیگر خلیجی ملکوں کا سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، اب آبویسلی جس طرح سے ابھی ہم ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں اور جن راستوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہیوی بائک پہ جانا، کیا کیا مشکلات ہوئیں اور کس طرح سے انہوں نے اس کو مینج کیا، اسی والے سے آج ان سے بات کریں گے۔ تو سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اقبال صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سفر کے بارے میں بتائیں، سفر سے بتائیں اب تک کتنے کلومیٹر فاصلہ آپ نے طے کر لیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اب تک کوئی تقریباً 6300 کلومیٹر ٹریول کیا ہے۔ اور سفر کیسا رہا جتنا اب تک ہوا؟ ظاہر ہے ابھی آپ سعودی عرب میں موجود ہیں، ابھی آپ نے عمرے کے لیے بھی جانا ہے۔ جی میں 11 نومبر کو نکلا تھا ملتان سے، براستہ سکھر کوئٹہ، پھر تافتان سے زیدان سے پھر چابہار، کیونکہ میرا پرلا سائڈ تو دیکھا ہوا، چابہار میرا صرف نہیں دیکھا ہوا، چابہار بندر عباس سے پھر بذریعہ فیری میں یو ای انٹر ہوا، 10 دن یو ای کے اندر میں ادھر ہی گھوما، پھر اس کے بعد میں نکل کے میں آیا سعودیہ سے دمام سے پھر میں بحرین گیا، 4 دن میں بحرین آیا، بحرین سے پھر واپسی نکل کے میں سعودی آیا، اور یعنی دمام سے اب میں الحسا میں ہوں، یہاں پہ ایک ہمارے حسا بائکر تھے ان کے پاس ہوں، اور ابھی جا کے میں نے کوئی یہاں پہ جبل غارہ ہے وہ دیکھنے کو، مطلب پرانی تاریخی مقامات ان کو دیکھ کے پھر میں نے ریاض جانا ہے، ریاض کے بعد پھر میں نے مکہ جانا ہے، پھر مدینہ شریف جانا ہے، یہ مکمل کر کے پھر میں نے سعودیہ کا ٹکڑا شروع کرنا ہے، اسی کے اندر پھر میں نے قطر بھی جانا ہے، پھر سعودی آنا ہے، پھر عمان جانا ہے، پھر سعودی آنا ہے، پھر جوردن جانا ہے، سیریا جانا ہے۔ یہ جتنا پلان آپ بتا رہے ہیں، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، اور جتنا آسان یہ کہنے میں لگ رہا ہے، کیا اتنا ہی آسان ہے وہاں تک پہنچنا؟ اور اب تک جتنا سفر آپ نے طے کیا ہے، کیا کیا رکاوٹیں آئیں، کیا چیلنجز تھے جو فیس کیے؟ دیکھیں جی، جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل تو بیچ میں آتے رہتے، جیسے کہ بائک کا خراب ہو جانا، کوئی چیز اس کی خراب ہو گئی، بندہ خود تھوڑا سا بیمار ہو جائے، کسی چیزیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی، تو اللہ کا شکر ہے کبھی ابھی تک کوئی ایسا کوئی میجر دوسری کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ باقی یہ ہے کہ جو ٹریولر ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ چیزیں جب سوچ کے نکلتا ہے تو وہ دل سے سوچ کے نکلتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب بنا ہوتا کہ جی میں تو بائک چلا کے تھک جاؤں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ٹارگٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ڈاکیومنٹیشن آسان رہتی ہے، ذرا ویزا پروسیس تو شاید ایک آسان سا معاملہ ہوگا، لیکن بائک کی ڈاکیومنٹیشن وہ ایزی رہتا ہے ہر ملک کے لیے؟ آپ ذرا ایران، ابھی آپ سعودی عرب، بحرین، ابھی آپ نے اس کے علاوہ دیگر ملکوں پہ بھی جانا ہے۔ جی اصل میں جو بائک کا ہے وہ بنتا ہے کارنے، اس کو دی پساج کہتے ہیں کارنے، میں اس کو سادے لفظوں میں پاکستانی کو سمجھانے کے لیے، یعنی کہ بائک کا پاسپورٹ بنتا ہے، اب یوں سمجھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک اس کے تحت کچھ ملک اس کو مانتے ہیں، کچھ ملک اس کو نہیں مانتے، وہ صرف آپ کی بک پہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ بحرین جیسے کہ سعودیہ ہے وہ کارنے کو نہیں مانتا، وہ جو آپ کی کتاب ہے یعنی کہ جو آپ کی رجسٹریشن بک ہے صرف اسی کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارے ساتھ جو ایران ہے وہ ہمارا جو نیبر کنٹری ہے، ہمسایہ کنٹری ہے، وہ اس کو مانتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو بنوانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہ بنوائیں تو کچھ چیزیں، کچھ ملک ایسے ہیں جس میں آپ کو اس کی ضرورت بھی نہ پڑے، یعنی کہ جیسے آپ ایران آ جائیں، ایران سے آپ ترکی چلے جائیں، پھر یورپ چلے جائیں، وہاں چیزوں کو نہیں مانتے کارنے وغیرہ۔ لیکن اچھا، وہاں صرف آپ نے اپنی رجسٹریشن بک دکھانی ہے پاکستان کی اور وہ کہیں گے جائیں؟ جی، یعنی کہ اگر ایران اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے بھائی کارنے جس میں ضرورت پڑے آپ کو، تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو آپس میں مل کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اور اقبال صاحب، ظاہر ہے اتنی جگہوں سے آپ گزرے ہیں، ابھی جتنا سفر آپ نے طے کیا ہے، سب سے خوبصورت چیز، سب سے خوبصورت مقام آپ نے کون سا پایا ابھی تک؟ دیکھیں جی، ہر چیز خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ساتھ، اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کو آپ نے اسی انداز سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو کیپچر کرنا ہوتا ہے۔ باقی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سارے خوبصورت ہیں، ایران کے بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہمبل لوگ ہیں وہاں پہ، بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں،
इसी तरह यूएई के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, मुकामियों के साथ मैं रहता रहा हूँ। मैं असल में जो ट्रैवल कर रहा हूँ ज्यादातर मैं मुकामियों के पास रहता हूँ, मैं पाकिस्तानियों के पास ना होने के बराबर। हाँ, शारजा में मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, पिशावर के, उनके पास में रहा हूँ। लेकिन मैं बाकी जहाँ भी गया हूँ ना, जिस सिटी में गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, तो मैं सिर्फ अरब कंट्री के लोगों के पास रहा हूँ। अच्छा, वो इसलिए जो लोग हैं, मतलब उसमें ये होता है थोड़ा सा आपको वहां सीखने को भी मिलेगा, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, उनकी कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये बहुत अहम भी है। और इकबाल साहब, इसमें दो बातें, एक तो है कि खर्चा कितना हो चुका और कितना तखमीना आपने लगाया है और अभी तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, और दूसरा ये अभी तक का जितना सफर आपने किया, स्मूथ रोड मिली, कहीं पर आपको ऐसा भी हुआ कि आपने कहा इस रोड ही नहीं है यहाँ पे? देखें, अभी तक जो खर्चा हो चुका है वो तकरीबन कोई इस वक्त कुछ 4.5 लाख के करीब हो चुका है। अभी इसमें ये देख लें कि एक माह मुझे हो गया घर से निकले हुए, और 2 रातें मैं सिर्फ होटल में ठहरा हूँ और बाकी सब मैं दोस्तों के पास ठहरा हूँ। अब यूं समझ लें, ठीक है जी। सही। और इसमें खाना ना होने के बराबर बाहर खाया होगा, तो इतना खर्चा इसमें हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा आपका फेरी का हुआ है, यानी शिप पे लोड करने का। तो जो एक्सट्रीम इसका मैंने वो तखमीना लगाया हुआ है, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा है टोटल, जिसमें वीजों की फीस ऐसी से मिला के सारी चीज करके तो 4 लाख अब तक खर्चा लगे। इसमें वीजों के पैसे नहीं है, ये बगैर वीजों के पैसे बता रहा हूँ मैं आपको, सही समझे ना। बाकी ये है कि ऑफ रोड, अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे मैं अभी मक्का मतलब उमरा करके और मदीना शरीफ जाके ज़ियारतें करके उसके बाद मैंने जो टूर स्टार्ट करना उसमें फिर ऑफ रोड भी है उसके अंदर। तो अभी मैंने ऑफ रोड रिस्क नहीं लिया उसके अंदर, क्योंकि अभी सऊदीया माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि सऊदीया कम से कम और कुछ नहीं, मैं 20,000 ट्रेवल करूंगा सऊदी अरब के अंदर, खाली से सऊदी अरब के अंदर। ठीक हो गया इकबाल साहब, गुड लक फॉर योर जर्नी। आगे जो आपने अपना गोल सेट किया है वो आप बहुत जल्दी अचीव करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।